ترکیہ، ایک ایسی سرزمین جہاں مشرق اور مغرب آپس میں گلے ملتے ہیں، ایک ایسی جگہ جس نے تاریخ کے ہر دور میں عظیم تہذیبوں کو اپنی آغوش میں پناہ دی ہے۔ آئیے آج ہم اس ملک کی ہزاروں سال پرانی داستان کا سفر کرتے ہیں، قدیم سلطنتوں سے لے کر آج کے جدید جمہوری نظام تک۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس زمین کی داستان ہے جہاں دو براعظم ایک ہو جاتے ہیں اور جہاں صدیوں سے تاریخ خود لکھی جا رہی ہے۔ اس لمبے تاریخی سفر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم قدیم تہذیبوں سے شروعات کریں گے، پھر ترکوں کی آمد اور ان کے عروج کو دیکھیں گے، عثمانی سلطنت کے زوال کی کہانی سنائیں گے، جدید ترکیے کی بنیاد پر بات کریں گے اور آخر میں اس کے ماضی سے مستقبل تک کے سفر پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے قدیم تہذیبوں کا مرکز۔ ترکوں کے آنے سے صدیوں پہلے بھی یہ زمین، جسے اس وقت اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، بڑی بڑی سلطنتوں کا گھر ہوا کرتی تھی۔ اس زمین پر سب سے پہلے ہٹائٹس نے اپنی عظیم سلطنت قائم کی، جو لوہے کے استعمال میں کمال رکھتے تھے۔ ان کے بعد قدیم یونانیوں نے یہاں ٹروائے جیسے شہر آباد کیے، جن کی کہانیاں آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پھر لیڈین سلطنت آئی، جنہوں نے، یہ بہت دلچسپ بات ہے، دنیا کو پہلی بار سکوں کا تصور دیا۔ اس کے بعد رومن امپائر نے اس پورے علاقے کو فتح کیا، اور جب یہ سلطنت 2 حصوں میں بٹی تو اس کا مشرقی حصہ بیزنٹین امپائر کہلایا، جس کا دارالحکومت کانسٹینٹینوپل تھا۔ اب ہم کہانی کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں جس نے اس زمین کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ سیکشن 2، ترکوں کی آمد اور ان کا عروج۔ یہ وہ وقت تھا جب سینٹرل ایشیا سے ترک قبائل نے اس سرزمین کا رخ کیا۔ سال تھا 1071 اور میدان تھا منزکرٹ کا۔ اس جنگ میں سیلجک ٹرکس نے بیزائنٹائن فوج کو ایک ایسی فیصلہ کن شکست دی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اس فتح کے بعد اناطولیہ کے دروازے ترک آبادکاری اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل گئے۔ یہاں سے ترکیے کی اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑی۔ اسی زمین پر 1299 میں عثمان غازی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہونے والی یہ سلطنت اگلے 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک رہی۔ 16ویں صدی میں سلطان سلیمان کے دور میں یہ اپنے عروج کی انتہا پر تھی اور پھر 1922 میں اس کا اختتام ہوا۔ لیکن اس 600 سالہ تاریخ میں ایک فتح ایسی تھی جس نے نہ صرف اس سلطنت بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ وہ سال تھا 1453۔ اس سال صرف 21 سال کے نوجوان سلطان محمد فاتح نے بیزنٹین امپائر کے 1000 سال پرانے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے دارالحکومت کانسٹینٹینوپل کو فتح کر لیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، اس نے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے راستوں پر عثمانی کنٹرول قائم کیا اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسی شہر کا نام استنبول رکھا گیا اور دنیا کا سب سے بڑا چرچ حاجیہ صوفیہ ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپنے عروج کے دور میں عثمانی سلطنت کی سرحدیں 3 بڑے اعظموں تک پھیل چکی تھیں: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ یہ صرف ایک سیاسی طاقت ہی نہیں بلکہ اسلامی خلافت کا مرکز بھی بن گئی تھی، جہاں سے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی جاتی تھی۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں اپنے تیسرے حصے میں، عثمانی سلطنت کا زوال۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے اس عظیم الشان سلطنت کو کمزور کر دیا؟ اس زوال کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک طرف یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت میں آگے نکل گئے، جبکہ عثمانی سلطنت پرانے طور طریقوں پر ہی قائم رہی۔ سلطنت کے اندر بغاوتیں شروع ہو گئیں، فوج اور انتظامیہ کمزور ہو گئی اور باہر سے دشمن طاقتوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، اور آخر میں پہلی جنگ عظیم میں شکست نے اس عظیم سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ لیکن اسی راکھ سے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ سیکشن 4، جدید ترکی کی بنیاد۔ یہ داستان ہے امید کی اور عزم کی۔ سلطنت کے اس خاتمے اور مشکل ترین دور میں ایک فوجی جنرل مصطفیٰ کمال ایک رہنما بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس یعنی جنگ آزادی کی قیادت کی اور ملک کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرایا۔ اور پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا۔ سال تھا
1930 1923 میں ریپبلک آف ترکی کے قیام کا اعلان ہوا، جس نے ملک کی شناخت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اسلامی خلافت کی جگہ ایک سیکولر ریاست نے لے لی، جہاں مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ سلطنت ختم ہوئی اور جمہوریت کا نظام لایا گیا۔ عربی اسکرپٹ کو چھوڑ کر لیٹن اسکرپٹ اپنایا گیا اور مذہبی قوانین کی جگہ جدید نظام تعلیم نے لے لی۔ مصطفیٰ کمال، جنہیں قوم نے اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا، انہوں نے ملک کو جدید بنانے کے لیے کئی انقلابی ریفارمز کیے۔ انہوں نے خلافت کا خاتمہ کیا، جدید تعلیم کا آغاز کیا، لیٹن اسکرپٹ متعارف کروایا اور شاید سب سے اہم، خواتین کو برابر کے حقوق دیے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ماضی سے مستقبل تک۔ آج کا ترکی کیسا دکھتا ہے اور عالمی سطح پر اس کا کیا مقام ہے؟ آج ترکی 85 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ نیٹو کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی معیشت، سیاحت اور دفاعی صنعت بہت مضبوط ہیں۔ استنبول، انقرہ اور ازمیر جیسے شہر اس کی شاندار تاریخ اور جدید ترقی کا بہترین امتزاج ہیں۔ آج کا ترکی یورپ اور ایشیا کے درمیان صرف جغرافیائی طور پر ہی نہیں بلکہ ثقافتی اور سیاسی طور پر بھی ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی اسلامی پہچان کو اپنے سیکولر نظام کے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور یہی چیز اسے دنیا میں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ ترکی کی یہ مکمل تاریخ ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ یہ سبق ہے بدلاؤ کا اور وقت کے ساتھ ڈھلنے کا۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں، تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو یہ سفر ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا واقعی قوموں کی بقا کا راز وقت کے ساتھ بدلنے کی اسی صلاحیت میں پوشیدہ ہے؟